کلکتہ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اگر کوئی قسم کھا کر اپنا مال بیچے اور اس مال میں خرابی نکل آئے تو کیا ایسے میں شرعاً وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تجارت اور بزنس کے اندر، خرید و فروخت کے اندر قسمیں کھانا یہ کوئی مناسب شیوا نہیں ہے، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، اور ویسے بھی مومن کے شایان شان کیسے ہو سکتا ہے؟ سبزی پر قسم، فروٹ پر قسم، 2 ٹکے کی چیزوں پر قسم، چند فائدے کے لیے اور مختصر سے فائدے کے عوض میں قسمیں کھانا اور قسم کو رواج دینا اور بات بات پر قسمیں کھانا، یہ ظاہر ہے شرعی طور پر کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہو سکتا، بالکل نامناسب طرز عمل ہے۔ ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، بچو زیادہ قسمیں کھانے سے خرید و فروخت اور بیع و شراء کے اندر، یعنی سیل اینڈ پرچیز کے اندر، خرید و فروخت کے اندر زیادہ قسمیں کھانے سے بچو۔ اور جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور وہ جملہ ہم سب کو لوح دل پر لکھ لینا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ ظاہری طور پر اس چیز میں ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے، وہ دکھاوے کا فائدہ ہو سکتا ہے، سرسری فائدہ ہو سکتا ہے، ظاہری نظر آنے والا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹھہراؤ نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، بقا و دوام نہیں ہوتا اس فائدے کو، کبھی بھی اس کو دوام حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، رواہ مسلم، کہ اگر کوئی تاجر اس طریقے سے قسمیں کھاتا ہے تو شروع میں تو قسم کھانے سے دراصل وہ اپنی تجارت کو رواج دیتا ہے، لیکن بالآخر آخری رزلٹ یہ نکلتا ہے ثم یمحق، اللہ رب العزت اس تجارت کو مٹا ڈالتے ہیں، اس فائدے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے فائدہ۔ تو ایک بات تو، ایک نقطہ تو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور وہ نقطہ یہ کہ ہمیں تجارت کے اندر، بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے معاملات کے اندر قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ خلاف شریعت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل نامناسب ہے، ایک مسلمان تاجر کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ جو قسم کھا رہا ہے اس کی سچویشن کیا ہے، اندر اس مبی یعنی سیل پرچیز کی جانے والی اس چیز کی حقیقی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تو کوئی عیب ہے اور کوئی خرابی ہے اس مبی کے اندر، اس خرید و فروخت کی جانے والی چیز کے اندر، بیچی جانے والی اس چیز کے اندر اگر کوئی نقص ہے، خرابی ہے، عیب ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے قسم کھا رہا ہے اور اس عیب کو یہ چھپانا چاہ رہا ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں یہ حرام کام کر رہا ہے، یمین غموس اس کو کہتے ہیں، جھوٹی قسم اس کو کہتے ہیں، یہ بائع یعنی سیلر گناہگار ہوگا، ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک گناہ جھوٹی قسم کھانے کا، دوسرا گناہ عیب کو چھپانے کا، تیسرا گناہ اگلے کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کا، اور اگر وہ خریدار مسلمان ہے تو مسلمان کو دھوکہ دینے کا۔ تو یاد رکھیں کہ دراصل یہ پورے کا پورا مجموعہ، پورٹل، یہ پوری کی پوری پورٹلی، یہ پوری کی پوری جو تجوری بھری جا رہی ہے، یہ گناہ پر مشتمل ہے، حرام پر مشتمل ہے، ناجائز پر مشتمل ہے۔ اور اگر اس نے یہ خیال کرتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ سچ بول رہا ہے اور وہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ اس مبی کے اندر یا اس چیز کے اندر کسی عیب کو وہ چھپا رہا ہے، تو اور غلط فہمی کی بنیاد پر قسم کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر وہ عیب موجود تھا یا خرابی موجود تھی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی صورت کے اندر مومن کے اور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قسمیں کھائے۔ ساتھ ہی یہ نقطہ بھی ذہن کے اندر رکھے، اگر اس طریقے سے کسی چیز کو اس نے بیچا اور اس میں بعد میں خریدار کو کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو شرعی طور پر اس کو خیار عیب ملتا ہے۔ خیار عیب کا مطلب کیا ہے؟ عیب کی وجہ سے آپشن ملتا ہے پرچیزر کو
کہ وہ باقاعدہ اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے، اور وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز واپس کر رہا ہوں، مجھے میرا پیسہ جو میں نے پرائس پے کی تھی، جو قیمت میں نے ادا کی تھی، وہ مجھے واپس کر دو۔ اگر یہ عیب خریدار سے اس وقت خریدار کے سامنے آیا کہ یہ بیچنے والے کی طرف سے یہ عیب آیا، تو ایسی صورت میں اگر خریدار کو خریدتے وقت پتہ نہیں تھا تو اس کو یہ آپشن بھی شرعی طور پر مل جاتا ہے۔